رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ خواب کے بارے میں بتائیں گے کہ خواب میں بعض اوقات انسان کو آگاہی ہو جاتی ہے، کچھ اشارے دیتے ہیں خواب میں۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ خواب آپ نے بیان اس شخص کو کرنا ہے جو اس چیز کی معلومات رکھتا ہو یا عالم دین ہو، ان سے آپ نے خوابوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ایسے لوگوں سے خواب کا تذکرہ نہ کریں کہ جن کو ان کی معلومات نہ ہو، کیونکہ جو وہ کہیں گے جو تعبیر تو وہ آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ تو اسی لیے کیونکہ بعض اوقات کوئی بچہ نیند سے اٹھ کے خواب دیکھ لیتا ہے تو اپنے ماں کو بتا دیتا ہے یا باپ کو بتا دیتا ہے، وہ خود سے تعبیر کر کے بتا دیتے ہیں۔ تو احتیاط کریں کہ ان کو بتائیں خواب جو خواب کے بارے میں سمجھتا ہو۔ سب سے پہلے خواب بیان کرنے سے پہلے ان سے پوچھیں کہ ہم نے رات خواب دیکھا ہے، کیا آپ خواب کی تعبیرات کے حوالے سے معلومات رکھتے ہیں کہ یا نہیں؟ اگر کوئی شخص ہے تو کہتا ہے کہ مجھے اس چیزوں کا علم ہے، تب ان کو بیان کریں، بصورت دیگر آپ ان کو بیان نہ کریں۔ خواب کیونکہ ہمیں بعض اوقات خواب میں اشارے مل جاتے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر خواب جو ہے آگاہی ہو، بعض شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح جو ہے خواب میں کچھ جانور نظر آتے ہیں جو یہ جادو کی علامت ہوتے ہیں۔ خواب میں آپ کو جو ہے بیل، اونٹ، شیر وغیرہ یہ چیزیں آپ کو جو ہے نظر آتی ہیں اور یہ چیزیں آپ پر حملہ کر رہی ہیں اور آپ ان حملے سے بچ رہے ہو یا چھپتے پھر رہے ہو ان سے یا بھاگ رہے ہو، یہ خواب میں آپ دیکھ رہے ہو، یا کوئی ایک ایسا جانور جو آپ پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کی جادو کی علامت ہوتی ہیں کہ آپ بھاگ رہے ہو، چیخ رہے ہو اپنی جان چھڑانے کے لیے، لیکن جو ہے آپ ان سے جان نہیں چھڑا پا رہے ہو، تو یہ جادو کی علامت ہوتی ہے۔ ہاں، وہ جانور جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ پر حملہ نہ کر رہے ہوں، نہ ہی وہ غصے میں ہو، کچھ بھی ایسی اس کی کنڈیشن نہ ہو کہ ہم پہ حملہ کریں گے کچھ بھی کریں گے، ایسے جانور جو ہے وہ اس کی خواب میں دیکھنے سے اس کی جادو کی علامت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بھی آپ جانور دیکھ لیتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اس جانور جو حلال جانور ہے اس کا گوشت صدقہ کر دیں، حلال جانور میں۔ اور اسی طرح خواب میں جو ہے سانپ نظر آنا، سانپ نظر آنا، چھپکلی نظر آنا، بچھو نظر آنا، اور جو ہے انہوں نے آپ کو ڈس لیا ہو تو اس کے بعد انسان کی طبیعت جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، یا جسم میں درد ہوتا ہے جب نیند سے اٹھتا ہے، یا جو ہے بخار اس کو ہو جاتا ہے، یہ اس کی جو ہے کنڈیشن ہوتی ہے۔ جب بھی اس میں جو ہے وہ خواب میں جو ہے یہ چیزیں آپ کو نظر آ جائیں اور کاٹ لیں تو پھر کاٹنے کے بعد جو ہے انسان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، تو یہ بھی جادو کی علامت ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جن میں جو ہے آپ کسی جنگل میں ہیں یا کسی پہاڑ، کسی غار میں ہیں یا کسی ایسے ویران جگہ میں ہیں جہاں آپ پھنس چکے ہیں، یا کوئی پرانا مکان ہے کھنڈرات قسم کا، وہاں پر آپ پھنس کے ہیں، آپ کو وہاں سے رستہ نہیں مل رہا ہوتا کہ میں کہاں جاؤں، اور آپ بے بس کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ جادو کی علامت ہوتی ہے کہ بندشیں وغیرہ ہو گئی ہوں تو کہیں سے رستہ نہیں مل رہا ہوتا۔ اس میں جو ہے آپ کو آگاہی دی جاتی ہے کہ آپ اپنا علاج وغیرہ کروا لیں، آپ پر جو ہے بندشیں ہو چکی ہیں، تو وہ پھنس جاتا ہے۔ بعض اوقات خواب میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ اشیاء گم ہوتی ہیں، جیسے جو ہے کپڑے کا گم ہونا اور جو ہے چپل کا گم ہونا۔ چپل کا تو اکثر خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چپل جو ہے ہم جا رہے ہیں کہیں تو ایک چپل ہماری گم ہو گئی، بعض کہتے ہیں ہماری 2 چپلیں گم ہو گئیں،
اسی طرح کپڑے گم ہونا یا دیگر اشیاء جو ہے وہ گم ہونا، جیسے آپ کسی امتحان کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے پاس جو ہے پین ہی نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے، یہ بھی جو ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جو آپ کی گم ہو چکی ہیں، یا ایسا خواب دیکھتے ہیں جس میں آپ بے بس ہیں، مطلب کہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، آپ کچھ کر بھی نہیں پا رہے، تو یہ بھی جو ہے آپ کے جادو کی علامتیں ہیں۔ اس کا جو ہے آپ نے اپنا جادو کا سدباب کرنا ہے اور اس کا علاج کسی ایسے بندے سے کروانا ہے جو واقعی اس کا علاج کا طریقہ جانتا ہو۔ باقی جادو کے علاج کے حوالے سے ہم نے اس چینل پر کافی جو ہے ورد و وظائف بتائے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی آپ ایک وظیفہ کر لیتے ہیں تو وہ کر لیں۔ بصورت دیگر آپ صدقہ دے دیں، صدقہ دے کر جو ہے ان جو بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ صدقے سے جو ہے بلائیں ٹلتی ہیں، تو آپ وہ صدقہ دے دیں تو انشاءاللہ ان تمام بلاؤں سے آپ محفوظ رہیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں صدقہ اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بچ جائے، تو پھر اس کے بعد وہ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ روزانہ جو ہے بندہ کوئی اپنی حسب توفیق، جو اس کی توفیق کی، جو اس کی طاقت ہے، اس کے مطابق صدقہ دے دیا کریں۔ ہمارے یہاں پیشہ ور بھکاری کو 10 روپے دے کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا صدقہ دے دیا۔ پیشہ ور بھکاری کو صدقہ نہ دیا کریں، ایسے ادارے ہیں جو ان کو دے دیا کریں، جو ویلفیئر ہیں ان کو ایسے دے دیا کریں، یا جن کو آپ جانتے ہیں کہ واقعی ان کے گھر میں جو ہے غربت ہے اور یہ جو ہے کسی سے مانگتے ہوئے بھی شرمندہ ہوتے ہیں، تو اس کو کسی بہانے سے آپ ان کے گھر میں کسی ذریعے سے مدد کر دیا کریں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔